اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ مبارکہ آل عمران کی 103 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس کے مفسرین نے کئی جو ہے وہ تشریحات بیان کی ہیں۔ جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رسی سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی آل پاک ہے۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ جو اللہ تک پہنچا دے۔ کنویں سے پانی جو ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمیں اس مقصود تک کون سی شے پہنچاتی ہے جی؟ رسی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ آج 14 صدیوں کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کلمے کی بنیاد آج بھی جو ہے وہ میرے نبی کا خانوادہ ہے۔ عظمتیں میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، آئے ہائے ہائے۔ آپ سرکار نے فرمایا صدقہ نکالو خود ہی کھا جاؤ۔ سب سے پہلے کس کو دو؟ ذوی القربا، بہنوں کو، بھائیوں کو صدقے خیرات دینے ہیں نا جی۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا پہلے اپنا دیکھنا ہے، تم نے صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات دینی ہے، فطرانہ دینا ہے، ہیں جی، کوئی اور نیکی کرنی، تو سب سے پہلے بہن بھائی آپ آپس میں دیکھو جی تمہارا کون بڑا ہے، اس کو دو۔ کوئی نہ ہو تو پھر بار دو۔ لیکن جب اپنی آل پاک کی باری آئی، حضرت امام حسن آپ تشریف فرماتے، صدقے کی کھجوریں آئی، تو بچپنا تھا آپ کا، چھوٹے سے تھے، تو آپ نے وہ کھجور نا اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی ڈال کے فوراً منہ سے باہر نکالی، اخ نکالو نکالو نکالو۔ آپ کو نہیں پتا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے؟ حضرت جی جو کوئی پارٹی بنائے نا، جو کوئی جماعت بنائے، قبلہ سب سے پہلے وہ اپنوں کو نوازتا ہے۔ جو بھی کوئی جماعت بنائے، آج جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ساری گھر کے اندر ہی ہیں۔ اے میرا سانڈو ہے، اے میرا ساڑا ہے، اے میری فلانی دا فلانا ہے، اے میرے فلانے دا فلانا ہے، اے ساڑا ہے، اے فلانا ہے جی، اے فلانا ہے جی۔ وہ گھر کے اندر ہی پارٹیاں ساری، وہ سارا پیسہ بھی گھر کے اندر۔ اے مردود نے جماعت بنائی نہیں جی، مرزے نے، قادیانی نے، تو ہر قادیانی پہ واجب ہے جی 5% بھیجے اماں جی کو، ان کے خاندان کو۔ انہوں نے بھی جماعت بنائی تو اپنے لیے، لیکن میں سونے نبی تیری شان پر قربان جاؤں، فرمایا خبردار بھائی، میری آل کو قیامت تک کے لیے نہ صدقہ دینا نہ خیرات دینی ہے۔ آج بھی سید زادے کے اوپر نہ صدقہ جائز ہے نہ زکوٰۃ جائز ہے۔ ہم ان کو نہیں دے سکتے، ہمارے مال میل ہیں، بلائیں ہیں، تو ہم اپنی بلائیں نبی کی آل کو دے دیں۔ پیش کرنا ہے تو ہدیہ پیش کرو۔ مسجد کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، پیش کرنا ہے ہدیہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ایک وقار ہے، مقام ہے، عزت۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو واعتصموا بحبل اللہ ہیں، اللہ تک پہنچانے والی رسیاں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، آپ سرکار کی آل پاک کی بارگاہ میں آ جاؤ جناب، یہ دونوں آپ کو رب تک پہنچا دیں گے، دونوں پہنچائیں گے۔ قربان جائے سونے نبی تیری شان پر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آپ کے سسر، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہے عثمان غنی آپ کے داماد، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آگے حسنین کریمین کو شہید کر دیا گیا۔
حضرت علی کے صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا. یہ ذاتیں تو قربانی دیتی آئی ہیں. آپ سرکار کی اولاد آج تک قربانی دیتی آ رہی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے اندر میرا الحمدللہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے بچپن سے ہی علماء کی گود میں کھیلنے کا مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. باپ عالم تھا، مدرسے اپنے تھے، علماء کرام تشریف لاتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سالانہ جلسے ہوتے. بڑی بڑی میں نے عظیم ہستیوں کی زیارت کی، بہت بڑی بڑی. ان عظیم ہستیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ ان کی صحبت کا اثر ہے. آپ مجھے 5 سال ہو گئے ہوں گے، آپ مجھے سڑکوں پر ان چیزیں دکانوں پر یہاں پہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کبھی چوک پہ کھڑا ہوں، کبھی کسی دکان پہ کھڑا ہوں، کبھی کسی فیکٹری میں کھڑا ہوں، کبھی کسی بندے کی دکان. نہ جو دیکھ چکا ہوں نا، اب ڈر لگتا ہے کہیں وہ چھن نہ جائے. جو صحبت حاصل کر لی ہے نا، جو نعمت آ چکی ہے، وہ کہیں دامن خالی نہ ہو جائے. اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے یار. روٹی میرا رب یہیں بیٹھے دے دیتا ہے. اس نے کہا ہے نا، موت تجھے ہر جگہ مل جائے گی تو رزق بھی ہر جگہ ہی مل جائے گا. جس طرح موت تجھے تلاش کرتی ہے نا، رزق تجھے تلاش کرتا ہے. وہ جدھر مرضی چلا جا، میرا رب تجھے رزق پہنچا کے رہے گا. اب اس کا فیصلہ ہے جی، اس مالک کا فیصلہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی عظیم ہستیاں، بالخصوص نبی اکرم، ہمارے جو میرے ابا جی کے بچپن کے دوست تھے، سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملک وال کے رہنے والے تھے. سید یعقوب شاہ صاحب، آپ سید تھے، پٹھان تھے. اس اللہ کے ولی، عالم دین تھے. حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے خلیفہ تھے. یار کوئی اس بندے کے چہرے پر نور تھا. آج آپ ان کی آل پاک کو دیکھ لیں، ان کی اولاد کو دیکھیں، اس کے چہرے پہ کو نور ہے. وہ ابا جی کے بچپن کے یار تھے، ان کی اولاد، ہم آپس میں بچپن کے یار، دوستی ہے. اتنا خوبصورت گھرانہ، اتنا پاکیزہ، چہروں کے اوپر نور. سید زادہ ہو، چہرے پہ نور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عالم، بعمل، پھر سید، چہرے پہ نور نہ ہو. اللہ اکبر. وہ عام بندہ اگر کوئی حضور کا غلام ہو جائے، عالم دین بن جائے، اللہ اس کی شخصیت میں، اس کے چہروں پر نور لے آتا ہے، اس کی شخصیت میں روب ڈال دیتا ہے. یہ تو میری حضور کی آل ہے، یہ تو میرے نبی سونے کی آل ہے. تو پھر جب یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جب ان منزلوں پہ چلتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. سید زادے کا شاگرد ہو اور ایک عام بندے کا شاگرد ہو، آپ کو ان دونوں کی تربیت میں بھی، شخصیت میں بھی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ سید زادے سے پڑھا ہوا ہے اور یہ عام استاد تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی استاد تھا، ہم اس کا بھی جو ہے نا جی، کوئی ایسا نہیں بے ادبی کرتے، وہ بھی استاد ہے. جو عام شخص ہے وہ بھی استاد ہے، لیکن جو خون رسول کا فیضان ہے نا قبلہ، سبحان اللہ، اس کی کیا ہی بات. اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در منصور نے لکھا ہے، یہ مرج البحرین کیا ہے؟ 2 سمندر جو ہیں وہ آپس میں تمہیں ملے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ 2 سمندروں سے مراد کیا ہے؟ ایک سے مراد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ایک سے مراد جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی پاک کی سونی سونی شہزادی. پھر جب یہ سمندر آپس میں ملتے ہیں، قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. یہ لؤلؤ مرجان سے مراد حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے. وہ حیا کے سمندر، وہ شجاعت کے سمندر. ہاں جی، وہ جب آپس میں ملے تو بیچ میں سے ہیرے اور موتی نکلے، اور ایک ہیرے کا نام حسین ہے، ایک موتی کا نام حسن ہے. یہ وہ ہستی ہے. تو کل سے ہم نے اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن سے شروع کیا ہوا ہے.
آپ یہاں سے اندازہ کیجئے ہمیں کو کہانیاں گھڑنے کی ضرورت ہے جب قرآن ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے؟ ہمیں تو پھر حضرت جی جو ہے کو کہانیاں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ الدہر ہے، سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ الدہر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں ان کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیا ہے اور ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یہ شکر گزاری نہیں مانگتے۔ یہ آیات مقدسات کب نازل ہوئیں؟ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں ہو گئے بیمار، اولاد ہوتی ہے حضرت جی، چاہے وہ سیدوں کی اولاد ہو یا ہماری اولاد، ماں باپ کے دل کو ایسے، ہماری اولاد بیمار ہو تو ہم لے کے ہسپتالوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہسپتالوں کی طرف جاؤ جی، ہسپتالوں کی جائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، بی بی فضا، یہ ان کی جو نوکرانی تھی، خادمہ تھی، انہوں نے منت مانی یا اللہ یہ دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے منت مانی۔ ہمارے جب پہلے بیمار ہوتے تھے نا جی بزرگ بڑے، تو مسجد میں بکرا بھیج دیتے تھے، جاؤ یار بکرا دے آؤ۔ اب تو کوئی بیمار ہو تو مرغی بھی نہیں دیندا، پھر ڈاکٹر کو جا کے پھر چنگی کھلا لوان دے بھئی شفا کس نے دینی، ڈاکٹر نے دینی یا اللہ نے دینی؟ یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یاری لگائیں گے نا تو اللہ کے حبیب نے کہا ہے تو میرے راہ پہ صدقہ دے، اللہ کی راہ پہ صدقہ دے، اللہ تیری بلائیں ٹال دے، حتیٰ کہ موت کو بھی ٹال دے گا۔ تو ہمارے بڑے بزرگ پھر نا وہ صدقہ کیا کرتے، جن کی حیثیت صدقے کی ہوتی تھی وہ صدقہ کرتے تھے، جو بیچارے بزرگ بالکل نہیں کچھ کر سکتے تھے تو وہ روزے رکھ لیا کرتے۔ انہوں نے منت مانگنی کہ یا اللہ حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو شفا دے دے، مولا ہم روزہ رکھیں گے 3 دن روزہ۔ انہوں نے روزہ رکھا تو پہلے دن جب یہ افطار کرنے لگے نا جی، تو افطاری کے وقت ایک بندہ آ گیا، کہتا جی مسکین ہوں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، کافی دیر سے بھوکا ہوں، اگر اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو۔ یہ میرے نبی کا خانوادہ ہے۔ افطاری کرنے کے لیے انہوں نے پہلا لقمہ ہی ابھی اٹھایا ہے، پانی پیا، افطاری کی، پہلا لقمہ ہی اٹھایا، مسکین نے سزا دے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ سارا کھانا اٹھاؤ اس مسکین کو دے دو۔ وہ سارا کھانا اٹھایا اس کو دے دی، اللہ کا شکر کیا، پانی پیا، اللہ کا شکر۔ اگلے دن کے لیے پھر تیاری کی، پھر جب افطاری کا وقت آیا پانی پیا، کھانا کھانے لگے، ایسے بھی ایک لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب لے کے گئے ہیں، یتیم آ گیا، آواز آ گئی، یتیم ہوں، باپ سر پہ کوئی نہیں، کما کے دینے والا کوئی نہیں، خود میں ہمت کوئی نہیں، بھوکا ہوں تو مہربانی کر دو اس فقیر کے اوپر۔ تو آپ نے پھر حکم فرمایا فضا یہ سارا کھانا اٹھاؤ اس یتیم کو دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی یہ گھر میں بات ہو رہی ہے، یہ ان کے گھر میں بات ہو رہی ہے اور 14 صدیاں پہلے بات ہو رہی ہے۔ اگلے دن پھر وہی پانی پیا، اگلے دن پھر۔ اب یہ گھر کی یاد یہ خاتون جنت بات جانتی تھی یا بی بی فضا بات جانتی تھی یا سونا علی جانتا تھا۔ تیسرے دن پھر جب کھانا آیا، پھر پانی پی کے روزہ کھلا، یہاں تک لقمے گئے، آواز آ گئی جی اسیر ہوں جی، ابھی قید سے چھوٹا ہوں جی، کوئی نوکری نہیں لگی، کوئی کام نہیں ملا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ دو بھائی۔ انہوں نے وہ کھانا اٹھایا پھر اس کو دے دیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار قرآن 14 صدیاں گزر گئیں ان کی ان اداؤں کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت علی آئے جیسے ہی دربار رسالت میں تو جبریل امین لے کے آ گئے آیات مقدسات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سونیا تیرے گھرانے کی کیا بات ہے۔ دیکھو جب ان کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، انہوں نے کبھی چوں چرا نہیں کی، افطاری کرنے لگے، سب کچھ سامنے پڑا تھا، چاہتے کہتے جا بھی اللہ معاف کرے، جی جا اللہ معاف کرے، جا اس کو دوڑا دیتے۔ لیکن محبوب تیرے گھرانے نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے منت مانی تو محبوب ہم نے آزمائش کے لیے پھر یہ یتیم بھی بھیجا، مسکین بھی بھیجا، آسمان سے فرشتے در زہرا پر سوالی بن کے کھڑے ہیں، اور سونے علی کی بارگاہ سے وہ بھی خالی نہیں گئے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں اس کو مشکل کشا، وہ تو فرشتوں کی بھی مشکل کشائی کر رہا ہے، ہاں جی۔ وہ ان کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے حبیب کے گھرانے نے اپنے منہوں کے لقمے اٹھا کے دے دیے، اور قرآن نے یہ کمال کر دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا جی، 5 روپے بھی دیں، 1 روپیہ بھی دیں، تو آگے سے تمنا دعا کرنی میرے واسطے، دعا کرنی میرے واسطے، ہاں جی۔ روپیہ تو 5 دیتے نے تو کہنے دعا کرنی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے منہ کے لقمے نکال کے دے دیے، اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور جناب کوئی بدلہ دینے کی یا شکر کرنے کی ہماری ضرورت نہیں، ہمیں شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے تو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کیا۔ آج تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو مسجد کو چندہ بھی دیتا اور کہتا خبردار میرا نام نہیں آنے دینا۔ جو جتنا بڑا چندہ دے گا اس کی اتنی ان نام نہ لیا جائے، ناراض ہو جائے گا، لو جی مولوی نے دے گا ہمیں، اور پھر لکھ کے لانا ہے۔ اے جناب چودھری صاحب نے 10 روپے دیتے، اے فلانے صاحب نے 50 روپے دیتے، اللہ جی سارے زمانے میں پتہ لگ گیا۔ دیکھو اس نے دیے اللہ کے لیے، تو نے لیے اللہ کے لیے۔ جب دونوں کی مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر اس بات کی ہے ضرورت، اس بات کی پھر کیا ضرورت ہے قبلہ؟ جب تم دے بھی اللہ کے نام پہ رہے ہو، لے بھی اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں واعتصموا بحبل اللہ، یہ جو اللہ کی رسی ہے، جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں انما، وہ جب کھانا کھلاتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے کہ ہماری شکر گزاریاں کرو، ہمارے نام لیتے پھرو۔ رب سونے نے کہا محبوب اگر یہ نہیں نام لیتے تو کیا ہوا، میں تو 2 جہاں کا بادشاہ ہوں، میں تو خالق ہوں، میں تو نام لوں گا نا، میں تو بتاؤں گا نا میرے مخلص یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو جی 14 صدیاں گزر گئی، بات گھر کی تھی، ساری دنیا بتا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی دیکھو کیا بات ہے جی، میرے محبوب کے گھرانے کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ دیکھو قیامت تک کے لیے یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی جناب، یہ آیات مقدسات قیامت، یہ شان ان کی قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہستیاں ہمیں خدا تک پہنچا رہی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی، آل پاک کی، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔